ڈاکٹر انیس احمد صاحب اور خواتین و حضرات، بہت سارے اس مشاہیر کی موجودگی میں میرا یہاں ہونا واقعی حیرت انگیز ہے، اور اس سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ پروفیسر خورشید صاحب کے رخصت ہونے کے بعد کیسا تحت الرجال کا عالم ہے۔ عمومی طور پر دنیا سے جب لوگ رخصت ہوتے ہیں تو ایک جملہ بڑے تواتر کے ساتھ سننے میں آتا ہے کہ مرنے والے کی کمی پوری نہیں ہو سکے گی۔ یہ جملہ بڑی حد تک درست بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر رخصت ہونے والے شخص کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے جو اس کے خاندان سے بھی ہوتا ہے، اس کے احباب سے بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ واقعی بہت بڑی سچائی ہوتی ہے کہ جانے والے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن بات جب پروفیسر خورشید صاحب کی ہوتی ہے تو یہی جملہ عالمگیر سچائی بن کر سامنے آتا ہے اور بہت بڑی معروضی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے، سچ ہے کہ پروفیسر صاحب کا کوئی متبادل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور ان کا متبادل کب ہم تیار کر سکیں گے؟ سچی بات یہ ہے کہ اس سوال کے جواب کے اندر تحریک اسلامی کا مستقبل پوشیدہ ہے، اور اسی کے ارد گرد شاید یہیں کہیں خورشید کا سامان سفر بھی موجود ہے۔ خورشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے۔ خورشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے، اندر بھی زمیں کی روشنی ہو مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے۔ علیم کے یہ اشعار مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید خورشید صاحب ہی کے لیے کہے گئے ہیں۔ میں یہ اشعار پڑھتا ہوں اور ویران سرائے کے دیے کی کرنوں کے سہارے اندھیری رات میں اپنا راستہ تلاش کرتا ہوں، اور اس سفر کے دوران ماضی کے بہت سے دریچے واہ ہوتے ہیں، بہت سے چراغ روشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ بہت بڑی حقیقت بھی سامنے آتی ہے، اور جو ہماری قوم کا سچی بات ہے کہ بہت بڑا المیہ بھی ہے کہ ہم اپنے اکابر اور اپنے مشاہیر کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ سید مودودی کی قدر بر صغیر میں شاید نہیں ہو سکی، لیکن آج پوری دنیا میں جو بھی اسلامی تحریک اٹھتی ہے اس کے پیچھے سید مودودی کی فکر موجود ہوتی ہے، اور ان کے دست راست پروفیسر خورشید صاحب کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیں پھر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری اور کس طریقے سے اسلامی نظام معیشت کے تمام پہلو اجاگر کیے، بلا سود بینکاری کو متعارف کرایا۔ ہم نہ مانیں مگر پورا عالم یہ حقیقت تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم انور ابراہیم ہوں یا ترکیہ کے سابق وزیر اعظم احمد داؤد ہوں، وہ ایک زبان ہو کر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ پروفیسر خورشید احمد جیسی عظیم شخصیت دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی، اور کس طرح سے انہوں نے اسلامی نظام معیشت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور بلا سود بینکاری کا بلا شبہ ان کو بانی کہا جا سکتا ہے۔ میں اپنے دور طالب علمی میں سندھ میڈیکل کالج کا طالب علم تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب اسلام اور کمیونزم کے درمیان جو مزاحمت ہے اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔
اور میں اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑا مزاحمت پسند شخص واقع ہوا تھا، اور شاید اب بھی ہوں۔ انقلابیت بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی تھی، اور جو کچلا ہوا پسا ہوا طبقہ ہے اس کے لیے بھی حمایت کے جذبات موجود ہوتے تھے، اور یہ سارے کے سارے جراثیم کمیونزم کا انفیکشن پیدا کرنے کے لیے بہت کافی ہوتے ہیں۔ اس انفیکشن سے اگر کسی نے محفوظ رکھا تو پروفیسر صاحب کی ایک کتاب تھی جو اسلام اور سوشلزم کے حوالے سے انہوں نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے ان دونوں نظریات کا تقابل بھی پیش کیا تھا اور اسلام کے عملی پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا تھا۔ میں نے 13 سال بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے گزارے، اور وہاں مجھے یہ احساس ہوا اور یہ فخر مجھے حاصل رہا کہ میں ان دونوں بھائیوں کی خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوا کرتا تھا، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے پروفیسر خورشید صاحب کے بھی گھر اور ڈاکٹر انیس صاحب کے بھی یہاں، اور میرے جیسے ایک عامی شخص کو ان دونوں بھائیوں نے جو عزت دی اور جو احترام دیا اس کا کوئی بدل ممکن نہیں ہے۔ ان کی جو تقریریں ہیں، ان کی جو تحریریں ہیں، پارلیمنٹ میں ان کا جو کردار ہے، اس کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ جو وقت گزرا، 13 سال میرے گزرے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں، اور اس دوران کئی مرتبہ پروفیسر خورشید صاحب کی میں خدمت میں حاضر ہوا، اور جب بھی میں جاتا تھا ان کے احترام اور عزت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور آج جب خورشید صاحب کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ بے شک دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی تحریریں زندہ ہیں، ان کی تقریریں زندہ ہیں، پارلیمنٹ میں ان کا کردار زندہ ہے، اور ان کے کہے ہوئے اور ان کے لکھے ہوئے حرف بھی موجود ہیں۔ میری ایک مختصر سی یا طویل مختصر سی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے حرف زندہ رہتے ہیں، اور یہ پروفیسر خورشید صاحب بھی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے کہی ہے۔ عرض کیا ہے کہ آئینوں کی دھندلاہٹ جب ثبات پا جائے، آئینوں کی دھندلاہٹ جب ثبات پا جائے، صورتیں بکھر جائیں، خواب بن کے رہ جائیں، جسم منتشر ہو کر رزق خاک ہو جائیں، حرف تو نہیں مٹتے، حرف زندہ رہتے ہیں، حرف تو نہیں مٹتے، حرف زندہ رہتے ہیں، حرف جو کہے تم نے، حرف جو لکھے تم نے، میری جان و زندہ ہے، حرف جو صدا بھی ہیں، حرف جو دعا بھی ہیں، حرف روشنی بھی ہیں، اور حرف خوشبو بھی، حرف جو کبھی پھوٹے تھے لبوں سے گل بن کر، حرف جو کبھی پھوٹے تھے لبوں سے گل بن کر، ان لبوں کی خاموشی آج ایک حقیقت ہے، گل مگر مہکتے ہیں، ان لبوں کی خاموشی آج ایک حقیقت ہے، گل مگر مہکتے ہیں، خوشبوؤں کے جھونکوں سے اس گھٹن کے موسم کی ساعتیں معطر ہیں، دستکیں سماعت کا آج بھی مقدر ہیں، تم تو مہر تابہ تھے، تم تو مہر تابہ تھے، اور تمہارے سارے حرف میرے ہمسفر بن کر ہر شب مسافت میں روشنی کا پیکر ہے۔ تم تو مہر تابہ تھے اور تمہارے سارے حرف میرے ہمسفر بن کر ہر شب مسافت میں روشنی کا پیکر ہیں۔ بہت اچھا، حرف جو ستارہ تھے، حرف جو ستارہ تھے، آج نو کے مشگاں پر دیکھ لو چمکتے ہیں۔ حرف جو ستارہ تھے آج نو کے مشگاں پر دیکھ لو چمکتے ہیں، حرف زندہ رہتے ہیں،
آج تم نہیں لیکن حرف حق سلامت ہے. آج تم نہیں لیکن حرف حق سلامت ہے. آج بھی یہاں دیکھو بند سارے رستے ہیں, ہر طرف ہی پہرے ہیں, پھر بھی روزن زندہ سے کرن ابھرتی ہے. پھر بھی روزن زندہ سے کرن ابھرتی ہے. دھیرے دھیرے مایوسی کی ردا سرکتی ہے. جبر کا ہر ایک ایواں پھر لرز سا جاتا ہے. جبر کا ہر ایک ایواں پھر لرز سا جاتا ہے. اور قصر شاہی کی ہر غلام گردش میں زلزلہ سا آتا ہے. ہر زندہ رہتے ہیں, ہر زندہ رہتے ہیں.